السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل سلمہ یاسین صاحبہ لائیو آئیں اور آ کے کہا کہ میرے ہاتھ کھڑے ہیں، میں ہوں تو میں ویڈیو کہنا بڑے سا ستارہ یاسین تھے، میں اپنی بلاگنگ کرے سا تو میں نے پہلے دن جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور میں وائی ٹی پہ آیا اپنی وائف کے اس چینل کے تھرو، تو اسی ٹاپک کو لے کے تو میں نے فرسٹ ڈے میں نے ایک بات کی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ میاں بیوی دونوں، اصغر کا اور اس کا دونوں کا فراڈ، دونوں میاں بیوی ہیں اور ان دونوں کا ملی بھگت سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ باتیں کھلنی شروع ہو گئیں اور ساری باتیں وہیں آ گئی وہاں سے جہاں سے شروع ہوئی تھیں۔ کل ایک پاسپورٹ لائی اور اس میں پاسپورٹ پہ سٹیمپ دکھائی اور وہ پاسپورٹ پورا بھی نہیں دکھایا، نہ ڈیٹ دکھائی نہ کچھ، اور چلی گئی فیک پاسپورٹ دکھا کے۔ اور اس پاسپورٹ کے بارے میں اس نے کہا تھا سلمہ یاسین نے کہ یہ پاسپورٹ جو ہے وہ میرے میاں بیوی میں ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، ہاتھا پائی ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے اور میرے شوہر نے پاسپورٹ پھاڑ دیا ہے۔ اب جو پھٹا ہوا پاسپورٹ تھا وہ دوبارہ ایلفی سے جوڑ جاڑ کے پتہ نہیں کیسے وہ بیچاری نے بڑی محنت کی ہے، اس پاسپورٹ کو دکھانے کے اندر 2 مہینے لگا دیا اس نے۔ اچھا خیر، یہ تو سارا آپ کو پتہ ہے فیک فراڈ ہے، لوگوں نے پکڑ لیا، لوگ ان چیزوں کو اتنے بیوقوف نہیں ہیں، سوشل میڈیا ہے اور جاہل لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ لوگ بہت عقل مند ہیں، اتنے زیادہ بیوقوف ہیں نہیں کہ لوگ یہ اس طرح کے جاہل عورتیں اٹھیں اور کسی کو بیوقوف بنا لیں۔ اچھا، اب سٹوری یہ ہے کہ اور بھی کچھ باتیں بھی سامنے آئی ہیں کہ پہلے دن معاملہ تو یہی تھا، یہ اچھی خاصی امیر ہے سلمہ، اس کا شوہر بھی اچھا خاصا امیر ہے، ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہے۔ اندھوں میں کانا راجے والی بات ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو ان کے جو باقی رشتہ دار ہیں وہ تھوڑے سے غریب ہیں، وہ ان سے دبتے ہیں، سلمہ سے بھی دبتے ہیں اس کے رشتہ دار۔ اس معاملے کے اندر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو رشتہ دار سلمہ کے سائڈ پہ کھڑے تھے وہ اس سلمہ سے جو ہے وہ دبے ہوئے تھے۔ اچھا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ سارا معاملہ، ستارہ جو تھی وہ تھوڑی سی غریب تھی، اس کا شوہر ڈرائیور تھا۔ اب ستارہ کے پاس جب پیسہ آیا تو اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں اندھوں میں کانا راجا، اس کو وہ اپنی وہ جو رشتہ داروں میں وہ جو پھوپھا تھی، وہ جو اس کی ایکٹنگ تھی، جو وہ اس کو جاتی نظر آ رہی تھی اور ستارہ سٹرونگ ہوتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ ستارہ نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، جو غریب رشتہ دار تھے، ان کو بھی چینل بنوا کے دے دیا اور ساروں کی روزی روٹی لگ گئی۔ اب یہ پریشان تھی کہ اب یہ کیا کیا جائے۔ اب دونوں میاں بیوی نے جب دیکھی اس نے گاڑی لے لی 70-80 لاکھ روپے کی ستارہ نے، تو یہ دونوں میاں بیوی نے جو ہے نا پلان کیا کہ اس سے پیسے مانگے۔ اب ٹرالا لینے کے لیے، ایک ٹرالا تو نے رکھا ہوا وہاں پہ اصغر نام کا، پھر اور ٹرالا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال یہ ٹرالا لینے کے لیے اس نے کہا کہ میں نے ٹرالا لینا ہے تو مجھے پیسے دے دو 1 کروڑ اور سم تھنگ، مطلب 1 کروڑ 20 لاکھ 30 لاکھ اس نے مانگے اس سے، ستارہ سے۔ تو ستارہ نے کہا اتنے پیسے میرے پاس کہاں سے آئے، وائی ٹی کی اتنی کمائی ہے نہیں جتنی یہ لوگ سمجھتے ہیں۔ تو ستارہ نے کہا میرے پاس 20-25 لاکھ روپے وہ میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو پھر اس نے ستارہ کو کہا تھوڑی کے اندر زیادہ بڑھ گئی ہے، یہ اپنی بہن کے لیے اس نے الفاظ استعمال کیے کہ تھوڑی میں زیادہ بڑھ گئی ہے، تو وہ تو اس لیے زیادہ اچھل رہی ہے، میں تجھے اپنے پاؤں میں لاؤں گی، تجھے اپنے قدموں میں لاؤں گی۔ تو جب ستارہ نے پیسے نہیں دیے اس کو، تو یہ اس کو قدموں میں لانے کے لیے اس نے یہ ڈرامے بازی شروع کر دی۔ اب جو سین ہے، کراؤن ہوٹل والا اور مہران ہوٹل والا، اس کا شوہر وہاں سے آیا اصغر، 5 کروڑ کا اس نے پلاٹ خریدنا تھا بحریہ ٹاؤن کے اندر، یہ وہاں پہ مہران ہوٹل میں رہا اور انہوں نے پری پلان جو وہ تھتلا ہے شاہ رخ اور نینا کو انہوں نے کراؤن ہوٹل میں ٹھہرایا۔ سمجھ سے باہر ہے کہ جب تھتلے کا اور نینا کا گھر وہاں موجود ہے تو یہ دونوں میاں بیوی کراؤن ہوٹل میں رہنے کے لیے کیوں گئے؟ مثال کے طور پہ میرا گھر ملتان میں اور میں اپنی بیوی کو لے کے ملتان کے کسی ہوٹل میں چلا جاؤں اور 4-5 دن 6 دن وہاں گزاروں، تو ریزن، وجہ کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر پہ کیوں نہ رہوں، میں کسی ہوٹل میں کیوں رہوں گا جا کے، کیوں اتنے ہوٹل کے پیسے بھروں گا، پیسے کون بھر رہا تھا ہوٹل کے؟ تو یہ انہوں نے پلان کیا صرف ستارہ کو بدنام کرنے کے لیے، اس میں نینا بھی ملوث تھی، اس میں شاہ رخ بھی ملوث تھا، اس میں اصغر بھی ملوث تھا، اس میں سلمہ، پری پلان کہ کسی بھی طریقے سے ان سے پیسہ مار لیا جائے، کسی بھی طریقے سے ان کو زمین پہ لے آیا جائے اور کسی بھی طریقے سے ان کو ڈیفیم کر کے ان کی وہ جو وائی ٹی کے اوپر ہے وہ فیم وہ بھی ہم لے لیں اور سارا کچھ، اور ستارہ کو ہم گندا کر دیں، ننگا کر دیں۔ اتنے گھٹیا لوگ، اتنے بغیرت لوگ میں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھے۔ اور اب جو ہے وہ ستارہ جب گئی ہے دبئی تو ان کو وہ یہ پاگل ہو گئے، انہوں نے کہا یہ کیا، یہ تو وہ کہتے ہیں وَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہے عزت دے، اللہ جسے چاہے ذلت دے۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو میں نقصان پہنچانے پہ آ جاؤں تو پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چیلنج کرتا ہے پوری عالم دنیا، پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہے،
اس دنیا کے اندر کائنات کو چیلنج کرتا ہے. اس میں فرشتے بھی آتے ہیں, اس میں انبیاء بھی آتے ہیں, اس میں پیر بھی آتے ہیں, فقیر بھی آتے ہیں, تمام جتنے جو لوگوں نے بھگوان گھڑے ہوئے ہیں, جو بھی اللہ تعالیٰ نے, جو بھی دنیا کے اندر جو لوگ ہیں موجود, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بادشاہ ہیں, بہت ہیں, اللہ تعالیٰ سب کچھ چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اگر کسی کو نقصان پہنچانے پر آ جاؤں تو پھر کون ہے کہ اس کو بچا سکے اس سے, نقصان سے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو فائدہ پہنچانے پہ آ جاؤں پھر کون ہے کہ اس کو اس فائدے سے اس کو روک سکے اور اس کو نقصان پہنچا سکے. اب ایک اور چیز ہے کہ واصف علی واصف کا قول ہے کہ کبھی بھی جس شخص پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو اس کے سامنے کبھی مت آؤ. اگر آپ سامنے آؤ گے تو تباہ ہو جاؤ گے. میں نے اس چیز کو پلے سے باندھا ہوا ہے. ستارہ یاسین پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی کرم کیا ہوا ہے, میری بات سنیں کہ ستارہ یاسین کو اتنی امیر عورت نہیں ہے. اس جیسے بہت سارے لوگ ہیں, لازمی نہیں کہ کوئی وائی ٹی سے کماتے ہوں یا کوئی ادھر, اور لوگوں کے پاس کاروبار ہے, بزنس ہے. آپ کی سوچ سے زیادہ لوگ امیر ہے. وہ تو بیچاری غریب سی عورت ہے, اس نے تو چلو تھوڑا سا وائی ٹی سے کما لیا, اب اس کے حالات زندگی کے اچھے ہوئے ہیں تو سارے کتے کی طرح اس کے پیچھے پڑ گئے. ایون اس کے رشتہ دار, اس کی سگی بہن اس کے پیچھے, کھایا برداشت نہیں ہوتا کسی کو دیکھ کے. تو بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے یار, وہ بھی تو پھر رہے ہیں دنیا کے اندر, کسی کا کوئی لینا دینا کسی کے ساتھ ہے, اپنا کھاتے ہیں, اپنا پیتے ہیں, اپنا گھومتے ہیں. تم ایک وہ کیونکہ وائی ٹی پہ ہے اور وہ تھوڑی سی غریب تھی اور غربت سے اوپر اٹھ کے آ گئی تو اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے. تو بہرحال سلمہ جیسی 36 عورتیں بھی آ جائیں تو اس کی عزت خراب نہیں کر سکتی. اس کے شوہر ہے وہ ہے اصغر کسی لائیو کے اندر, اور آ کے کہتا ہے کہ جی پہلے ہم جب باہر نکلتے تھے تو لوگ ہمارے ساتھ آ کے سیلفی بنواتے تھے. بھائی وہ سیلفیاں آپ کے ساتھ آپ کی وجہ سے نہیں بنواتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ستارہ کی بڑی بہن ہے اس لیے لوگ آپ کے ساتھ آ کے سیلفیاں بنواتے تھے. اور کہتے ہیں اب اگر ہم نکلتے ہیں تو اب لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں, مطلب اب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیچ لوگ جا رہے ہیں. تو اب جو نیچ ہے نا تمہارے ساتھ, یہ تمہارے ساتھ جڑ گیا ہے. جو کسی کے لیے کھڈا کھودتا ہے اس کھڈے میں خود گرتا ہے. تم نے اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کی تھی, تمہاری ٹکے کی عزت نہیں بچ گئی. تم اب جو مرضی ڈرامے کرتے رہو, کچھ کرتے رہو, تم ننگی ویڈیوز بھی لا کے ستارہ کی لگا دو گے نا, تمہیں عزت نہیں مل سکتی. میری بات یاد رکھنا کہ اس کو تم دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہو تو وہ اس گڑھے میں ہمیشہ تم خود گرتے ہو. اس کو دیکھ لو, وہ مزے کر رہی ہے دبئی میں, سیریں کر رہی ہے, اب تمہارے تو برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ یہ کیا بنی. اب میں بھی ویڈیوز بناؤں گی, میں بھی اب وہ کروں گی. میری یوٹیوب فیملی, تیری کون سی یوٹیوب فیملی؟ 2-4 شٹٹے اور 2-4 شٹٹیاں کمینے لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, ایک بھی بندے کا پتر تمہارے ساتھ نہیں کر. تمہاری کون سی یوٹیوب فیملی ہے؟ اٹھا کے ماریں گے تجھے یوٹیوب والے زمین کے اوپر. یوٹیوب فیملی بڑی تو یوٹیوب فیملی جو بیٹھ کے کر رہی ہے, جاہل عورت. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تیری ایسی بغیرت عورتوں سے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ہے نا کہ آخر پڑھ کے پھونکنے والیوں سے پناہ مانگتا ہوں. ایک آیت ہے نا قرآن مجید کی, اس میں ایسی عورتوں کا ذکر ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پناہ مانگو. دعا ہے پوری کہ ایسی عورتوں سے پناہ مانگو. تو یہ وہی شدید قسم کی کمینی عورت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگی ہے. اور جو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے آپ دیکھ لو گے کون کون سے. میں پہلے بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں, وہ چکلا چلانے والی وہ پنڈی والا ڈرم, اور دوسرا جناب وہ زویا بیوٹی بلاگ جس کے چہرے کے اوپر ہی نحوست پڑی ہوئی ہے, نہ شکل بردار اور نہ دیکھنے میں اچھی نہ بولنے میں اچھی, پان خور کی بچی وہ بھونکتی رہتی ہے. دوسری وہ عبداللہ رحمانی والی جس کا شوہر بیچارہ مجبور ہے, بڈھا ایک بٹھایا ہوتا ساتھ اس نے, اور بڈھا بھی کر رہا ہوتا بیٹھ کے. تو وہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی ستارہ کو, اس کے اندر نا ستارہ یاسین کو بیٹھ کے دھمکیاں دے رہا ہو, ستارہ یاسین کم پاکستان کا. یار پتہ نہیں کیا لوگ ہو یار, تم پتہ نہیں اوقات کیا ہے تمہاری. بہن چو تو خود کما کے کھلا بیوی کو, تو نے بٹھا رکھے گالیاں دینے کے لیے یوٹیوب کے اوپر. بہت سی خود تو بڈھا پیپا, تیرے سے کمایا جاتا نہیں ہے, اور تو بیوی کے ساتھ 4 اس کے سبسکرائبر آ گئے, 4 گالیاں تیری ستارہ کو گالیاں دے کے تمہیں ویوز مل جاتے تو ساتھ کر رہا ہوتا بیٹھ کے. شرم بھی نہیں آتی تجھے. عبداللہ رحمانی تیری مجبوری تو تیرے شوہر کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ تیری مجبوری کیا ہے. تو بہت مجبور ہے واقعی, تجھے تو کسی اچھے بندے کی ضرورت ہے. خیر, تو دوسروں کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرتی ہے. تیری وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی اور ڈرامے کرتی ہوئی ویڈیوز وہ آ گئی تھی, ہم نے کسی ویڈیو کے اوپر دیکھی تھی. تو یہ تمہارے حالت ہے بہرحال, اندرونی حالات, بیٹھ کے تم دوسروں پہ باتیں کرتے ہو. اچھا, تیسرا وہ تھتلا شاہ رخ خان. چوتھی وہ نینا, وہ جو جب یہاں سے لکیر دکھا کے ویوز لینے کی کوشش کرتی ہے. اور بی لکیروں سے ویوز نہیں ملتے ہوتے. یہ ہاتھ کی لکیر نہیں ہے, یہ دوسری لکیر ہے. جس نے دیکھنا ہے وہ خالی جو اس ٹائپ کا بندہ ہے وہ لکیر پہ گزارا اس کا نہیں ہوتا. اس نے ویڈیو کھولنی ہے, وہ میاں خلیفہ کو دیکھ لے گا, اس نے تیری لکیر کیوں دیکھنی ہے. تو ان چیزوں سے عزت نہیں ملتی ہوتی, ٹھیک ہے.
رسپیکٹ اس چیزوں سے نہیں ملتی، کبھی بھی یاد رکھنا، پوری دنیا کے اندر کبھی نہیں، کہیں نہیں ملتی۔ اچھا، چھٹا ان کا جو ہے وہ پروفیسر کی اوقات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا جو لوگوں کی، عورتوں کے اوپر بیٹھ کے باتیں کرنا، ان کی بچیوں کے اوپر بیٹھ کے، ان کو شرم نہیں آتی یہ لوگ، اس طرح کے لوگ، اس کے بارے میں کیا میں ڈیٹیل بتاؤں۔ یہ 5-7 لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ ہے اس کی یوٹیوب فیملی، ان کو شرم نہیں آتی، یوٹیوب فیملی بیٹھ کے کرتے ہیں۔ بہرحال جی، آج پھر صبح سنا ہے کہ محترمہ نے لائیو آنا ہے، نیا کٹا کھولنا ہے، نیا کٹا کھولیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم بھی ادھر سے پیسہ کھولیں گے۔ اور رہ گئی زاہد خان کی بات، میں یہاں پہ اینڈ پہ کروں گا ایک بات زاہد خان کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کا رویہ بڑا سخت ہے، اس کا لہجہ بڑا سخت ہے، بڑا کچھ بھی رویہ سخت نہیں ہے، بڑا نرم لہجہ اس کا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ایسا ہی رویہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی 4 ہاتھ آگے ہونا چاہیے۔ وہ تو بھی بڑا لحاظ کر رہا ہے ان کا، اس نے صحیح ان کو چھتر پھیرے ہوئے ہیں، ایسا بندہ ایک ہونا چاہیے ان کے مقابلے کے اندر۔ اور ہمیں پھر لحاظ کرنا پڑتا ہے، عمر کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بچوں کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بیوی کا لحاظ کرنا پڑتا ہے، بہت سارے ہمیں لوگ روکنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن زاہد خان ویل ڈن، بہت زبردست بھائی، ہمت کر، ایسے ہی ان کی ایسی کی تیسی، صحیح پٹھانوں والا تو نے ان کے ساتھ وہ رکھا ہوا ہے، تو ایسے دب کے رکھیں، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کی باتوں میں نہ آنا، کسی کی بھی باتوں میں نہ آنا۔ یہ جو بیٹھ کے کہہ رہے تو اس کا رویہ سخت ہے، جو رویہ ہے یہی رویہ رکھنا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ، اچھوں کے ساتھ اچھا رویہ، بروں کے ساتھ انتہائی برا رویہ۔ ان کو جب تک 1 مار کے 10 مار کے 1 نہیں گنو گے، یہ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں ہیں۔ بغیرت لوگوں کے ساتھ ان کو نمٹنے کا طریقہ آپ لوگ، میں 13 سال سے بائی ٹی اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر ہوں، اور میں صرف سوشل میڈیا نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے لوگوں سے ہم نمٹ چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کوئی حال نہیں ہوتا جو کہتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہو فیملیز کے اندر، ہم بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی فیملیز کا معاملہ ہے تو فیملیز، یہ معاملہ فیملی کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت آگے تک جا چکا ہے، انڈیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے، نیپال میں بھی دیکھا جا رہا ہے، پاکستان کی بے عزتی ہو رہی ہے ان جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے۔ تو ان کو جوتیاں مارنے کے لیے ہمیں پاکستانیوں کو ہی آگے آنا پڑے گا، کوئی باہر کا بندہ آ کے ان کو جوتی نہیں مارے گا، پاکستانی ماریں گے تب جا کے سدھریں گے۔ چلیں جی، بہت شکریہ، سلامت رہیں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں اپنی بات کلوز کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد، اللہ حافظ۔